محرم الحرام کے مہینے میں آج موجودہ دور میں جو ہمارے بعض مسلمان جو رسم و رواج کرتے ہیں، ماتمیں کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، یہ اسلام کے نظر میں، اسلام کے دائرہ میں کہاں تک صحیح ہے؟ آج اس چیز کو لے کر میں آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محرم یہ اسلامی کیلنڈر میں سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے انگریزی کیلنڈر میں جنوری سے شروع ہوتا ہے، اسی طریقہ سے سال کا پہلا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور سال میں 12 مہینہ ہوتا ہے۔ بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے بنایا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ سال میں 12 مہینہ یہ کب سے چلا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ سورہ توبہ کو الٹ کر دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کا قرآن شاہد ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں سال کا 12 مہینہ ہے۔ اور یہ سسٹم کب سے چلا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، اسی دن سے سال کا 12 مہینہ چل رہا ہے۔ اور انہی 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کیا جائے گا۔ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں نہ جنگ کیا جائے گا، نہ لڑائی کی جائے گی، نہ خون ریزی کی جائے گی، نہ قتل کیا جائے گا۔ ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ اور یہ 4 مہینہ قرآن کریم کے اندر کون کون سا مہینہ ہے، اس کی وضاحت قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اب اس کی وضاحت کے لیے حدیث کا مجھے سہارا لینا پڑے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا راوی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر ٹھیک اسی جگہ پر آیا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس طرح سے اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت میں اپنے جہولیت کے وجہ سے وہ لوگ مہینے کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ جنگ چل رہی ہے اور محرم کا مہینہ آ گیا تو وہ لوگ اپنی من مرضی کرتے تھے کہ یہ اس وقت جو ہے آج کے دن اس مہینے کو محرم الحرام نہیں بلکہ اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا جائے۔ یہ منمانی کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور گھوم کر، زمانہ گھوم کر اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا کہ جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ باہر کے یہ 4 مہینہ کون کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ متوالی، کہ 3 مہینہ جو ہے وہ کنٹینیو ہے، 3 مہینہ مسلسل ہے، پے در پہ ہے۔ اور کون کون سا ہے؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینہ لگاتار ہے، اس کو حرمت والا مہینہ کہا جائے گا۔ اور ایک مہینہ جو ہے وہ ہے رجب المرجب۔ رجب المرجب
یہ چوتھا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کا عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ ان مہینوں میں نہ خون بہایا جائے گا، نہ قتل کیا جائے گا، نہ جنگ کی جائے گی۔ ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ ان دنوں کا بڑا خطرناک گناہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 4 مہینوں کے اندر عزت کی جائے گی، ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ ان مہینوں میں نہ قتل کی جائے گی، نہ کسی کا خون بہایا جائے گا، نہ خون ریزی کی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مہینے میں اپنے رسم و رواج کو چلانے والوں، اس مہینے میں اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کر خون بہانے والوں، اپنے سینوں کو چھنی چھنی کرنے والوں، اس مہینے میں میری ماؤں بہن ہے جو پردہ کا گردہ ہی اڑا دیتی ہے، نہ سینے میں کپڑا رہتا ہے نہ سر میں رہتا ہے، یہ تازیہ کے سامنے جا کر بلا دھڑک اپنے سینوں کو پیٹ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں بالکل خون بہانا اور مرڈر کرنا یہ سب کے سب حرام ہے۔ غم کا مہینہ ہے، آپ غم کیجئے، غم کا مہینہ ہے، غم کیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ڈھول اور تاشے کا ٹیم لے کر تم تماشا کرو، سڑکوں میں ناچو، سڑکوں میں ڈی جے لے کر ڈانس کرو اور جھنڈی لے کر ہائی حسین کے نعرہ لگاؤ، شراب پیا کرو۔ اس طریقہ سے بہت برا حال ہوتا ہے اس مہینے میں۔ جتنے لوگوں کے نوجوانوں کے ہاتھ میں کھلا نیام ہوتا ہے، تلوار ہوتا ہے، یہ صرف پیٹتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے ہائی حسین، کبھی نعرہ لگاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، یعنی کربلا سے پہلے کیا اسلام مردہ رہتا ہے؟ اس طرح کا نعرہ لگاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سب بیہودے لوگ جو ہاتھ میں ڈنڈے اور تلوار لے کر چلتے ہیں اور جب ڈھول اور تاشے کی آواز میری مائیں بہن سنتی ہے تو شہروں میں دیکھا جائے وہ چھت کے اوپر سے معائنہ کر رہی ہے، چھت کے اوپر سے مطلب نظارہ کر رہی ہے۔ اس عالم میں نوجوان لڑکے کہتے ہائے حسین، کبھی لڑکیوں کے طرف نظر ڈال کے کرتے ہائی ہری دوپٹے والی۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب غم کا مہینہ ہے اور تم خوشیوں میں غم کو بدل رہی ہے، بالکل غلط ہے اور یہ بدعت ہے۔ میں ابھی ادھر آؤں گا، آگے چلتے ہیں۔ اس مہینے کی روزے کے بارے میں کیا ہے، روزے رکھ سکتے ہیں، کب رکھیں اور کیسے رکھیں، چلیے تھوڑا ادھر آپ کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ اس مہینے کی روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ میری امت کے لوگوں، رمضان کے روزے کے بعد اگر سب سے بہتر روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے، اور اللہ کے نبی نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اللہ کا مہینہ بول کر پکارا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر آپ مدینہ المنورہ چلے گئے، تشریف لے گئے، دیکھیے ابھی محرم کا روزہ کا حکم نفل ہے، یعنی محرم کا روزہ رکھنا نفل ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ جو تھا فرض تھا، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا۔
جب میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو منع کر دیا، اے میرے صحابیوں اب عاشوراء کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، اب عاشوراء کا روزہ نفل ہو چکا ہے، لیکن اس کا ثواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اس کا نیکی اتنا ہی ہے جتنا فرض پر تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 تاریخ کو جب یہودیوں کو آپ نے دیکھا تو روزہ کے حالت میں تھے، آپ نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھے ہو آج کے دن؟ تو یہودیوں کی طرف سے جواب ملی کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے آزاد کیا تھا، فرعون کے لشکر پر غالب کیا تھا، اس لیے میں ان کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم موسیٰ کے آج کے دن فرعون کے لشکر سے آزاد ہونے کے تعظیم میں روزہ رکھتے ہو، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہم بھی ان کے دین پر چلنے والا ہوں، اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابیوں، وہ 10 تاریخ کو یہودی لوگ روزہ رکھتا ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، حیات میں رہا تو انشاءاللہ میں 10 اور 9 کو روزہ رکھ لوں گا۔ یعنی یہودیوں کا مخالفت کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ 10 تاریخ کو رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم اگر زندہ رہا آئندہ سال تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یہ الٹا ہو جائے گا، یعنی یہودیوں کا مخالفت ہو جائے گا، وہ 10 رکھتے ہیں صرف، ہم 9 بھی رکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تک باحیات رہے نہیں، انتقال ہو گئے، نبی انتقال کر گئے، لیکن حکم باقی تھا، اب بھی نبی کا حکم باقی ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے، لیکن اگر کسی نے 9 نہیں رکھ پایا تو وہ 10 تاریخ کو ہی روزہ رکھے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے علماء حدیث بیان کرتے ہیں کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، 9 اور 10 بول کر کوئی دن نہیں ہے۔ علماء حدیث کا بیان ہے کہ محرم کے مہینے میں جتنا چاہو نفل روزہ رکھتے جاؤ، جتنا چاہو تم محرم کے مہینے میں روزہ رکھتے جاؤ، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس روزے سے ثواب کتنی ملے گی؟ نبی اکرم فرماتے ہیں محرم کا ایک روزہ 1 سال کا گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جس نے محرم کا ایک روزہ رکھ لیا اس کا 1 سال کا پچھلا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج محرم کا 3 تاریخ ہے، آج محرم کا 3 تاریخ ہے، 9 اور 10 کو ملا کر 9 اور 10 کو یاد رکھنا، 9 اور 10 کو ضرور روزہ رکھ لینا چاہیے، اور اگر چاہو تو محرم کے مہینے میں جتنا روزہ رکھنا چاہو اتنا ہی روزہ رکھ سکتے ہو، یہ علماء حدیث کا فتویٰ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماتم کرنے والوں اور شرک کرنے والوں، تعزیہ میں گھوڑے چڑھانے والوں، نشان چڑھانے والوں، منتیں ماننے والوں، اگر تم چاہتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا رسم ہے کہ کربلا کے نام سے، حسین کے نام سے بازاروں میں جلوس نکلنا چاہیے، نعرہ لگنا چاہیے، تو کیا تمہیں صرف حسین کی شہادت نظر آتی ہے؟ کیا حسین کی شہادت صرف تم جانتے ہو؟
اگر جلوس نکالنا ہے تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو شہید ہوئے. آج عمر فاروق کے نام سے تعزیہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ عثمان غنی بھی شہادت کے منزل کو پہنچے. آج عثمان کے نام سے بھی کوئی تعزیہ نکالو تب میں مانوں گا تم صحیح معنی پر تعزیہ ماننے والے ہو. لیکن حسین کی تعزیہ نکالو، عمر کی تعزیہ کیوں نہیں نکال رہے ہو؟ عثمان کی تعزیہ کیوں نہیں نکال رہے ہو؟ ابو بکر کی تعزیہ کیوں نہیں نکال رہے ہو؟ یاد کرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے وفات پا گئے، انتقال کر گئے، کیا آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین نے میرے نبی کا نام پر کوئی ماتم کیا تھا؟ کیا میرے نبی کے نام پر کوئی تعزیہ نکالا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کی چہتی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مہینے بعد میں فاطمہ انتقال کی ہے. کیا نبی کے انتقال کے بعد فاطمہ بھی اپنے باپ کے نام سے کوئی جھنڈا لہرائی تھی؟ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ ہمارا کون سا دین ہے اور کون سے دین کو ہم پھیلا رہا ہوں، کون سے دین کا پرچار کر رہا ہوں؟ میرے پیارے بھائیوں، میں مختصر سی وقت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. غم کا مہینہ ہے، غم کرو، روزے رکھو. یہ کون سی غم ہے؟ پلاؤ کھا کھا کر غم منا رہے ہو اور مرغا کھا کھا کر غم منا رہے ہو. نیا نیا لباس پہن کر جیسے تمہارا تہوار ہے، تم عید کے دن جیسے منا رہے ہو. یہ کوئی غم کا پہچان ہے؟ جو غم کریں گے، روئیں گے، وہ تو گھر میں رہیں گے، وہ مغموم ہوا کریں گے. پھر خوشی کہاں سے آ جاتی ہے؟ ڈانس کہاں سے آ گیا؟ تمہارا باپ اگر مرے اور تمہارا باپ کا واقعی تمہیں غم ہوگا تو تمہارا باپ کا غم میں تم ڈھول بجاؤ گے؟ تمہارے باپ کے غم میں تم اس دن بکرا کاٹو گے؟ تمہارے باپ کے غم میں اگر تم ڈوبے ہوئے ہو تو کیا تم ڈی جے بجا کر بازاروں میں گھومو گے؟ تمہیں پاگل کہے گا، تمہیں ایڈیٹ کہے گا. تو غم کرنا ہے تو ڈھول تاشا اور اپنے آبا و اجداد کا رسم و رواج کو چھوڑ دو. میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو یا اللہ اس مہینے میں جو بدعتی رسوم چلا ہے، یا اللہ ان تمام رسومات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. رب العالمین اس مہینے کی جو فضیلت ہے، روزے ہیں، یا اللہ چھوٹے بڑے تماموں کو یا اللہ اس مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.